وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے دوران قاتلانہ حملے اور ایک شخص کی موت کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی پر نظر ثانی کرنے اور اسے فول پروف بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس روز قاتل عثمان بزدار کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ لاہور میں عثمان بزدار کی موجودگی میں ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کی سربراہی ممبر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کوکب ندیم وڑائچ کر رہے ہیں، جبکہ عثمان بزدار کی سیکیورٹی دیکھنے والے لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران کمیشن کے روبرو پیش ہو کر اپنے بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق ابھی تک 5 افسران کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ ان میں ایس ایس پی آپریشنز لاہور ندیم عباس، ایس ایس پی آپریشن کینٹ ساجد عزیز، ایس پی سیکیورٹی متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او ڈیفنس شامل ہے۔ پنجاب پولیس کے ترجمان سہیل سکھیرا نے تصدیق کی ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن اس معاملے کی چھان بین کر رہا ہے۔ ابھی ہم اس موضوع پر کوئی بات کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ انکوائری جاری ہے۔ مکمل رپورٹ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر من و عن عمل ہوگا۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد بزدار صوبے کے نامزد صوبائی وزیر اسد کھوکھر کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ ابھی وزیر اعلیٰ واپس جانے کے لیے اپنی گاڑی میں سوار ہی ہو رہے تھے کہ ایک کرائے کے قاتل نے صوبائی وزیر اور ان کے بھائی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ان کا بھائی مبشر کھوکھر جاں بحق ہو گیا۔ بعد ازاں پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ ایک پرانی دشمنی کا نتیجہ تھا اور قاتل مہمان کے روپ میں اگلی قطار میں بیٹھا تھا، جہاں سے اس کے لیے وزیر اعلیٰ پر گولی چلانا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد سب سے زیادہ سوال وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی پر کھڑے ہوئے، کیونکہ ابتدائی تفتیش میں بات سامنے آئی کہ ملزم نے اس روز ہر صورت اپنے مخالفین کو قتل کرنا تھا اور یہ حملہ تب ہونا تھا جب وہ عثمان بزدار کو رخصت کرنے کے لیے باہر آتے۔ اس حملے کی تفتیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ عثمان بزدار کی خوش قسمتی تھی کہ قاتل نے ان کے گاڑی میں بیٹھنے کا انتظار کیا اور پھر اپنے مخالفین پر گولیاں برسا دی۔ پولیس کے ایک بڑے افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی بلو بک کے مطابق دی جاتی ہے اور سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کی اپنی سیکیورٹی ٹیم نے کلیئرنس دینا ہوتی ہے، اس کے بعد اسپیشل برانچ، آخر میں پولیس اس جگہ کا انتظام سنبھالتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی موجودہ سیکیورٹی پروٹوکول میں ان کی سیکیورٹی ٹیم کو کم از کم 45 منٹ پہلے کلیئرنس دینا ہوتی ہے۔ اس واقعے میں کئی جگہ پر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ، سیکیورٹی ٹیم، اسپیشل برانچ اور پولیس تینوں ہی ذمہ دار ہے۔ سابق آئی جی پولیس طارق پرویز نے بتایا کہ اس بات میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں کہ یہ ایک بدترین سیکیورٹی لیپس تھا۔ 2 حملہ آور وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں بھی وہاں موجود تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور میرے خیال میں یہ کسی ایک ادارے کی نہیں، سب کی غفلت ہے۔ اس بات تک پہنچنا ہوگا کہ اتنی سنجیدہ غلطی کیسے ہوئی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بلو بک کے مطابق وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بلو بک وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی سے متعلق کیا کہتی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو ان کے موومنٹ کو آخری لمحے تک خفیہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو سڑک پر باکس سیکیورٹی دی جاتی ہے جس میں ان کی گاڑی کے چاروں طرف سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں کا کنٹرول سب سے پہلے اسپیشل برانچ نے لینا ہوتا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ کی اپنی خصوصی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہے۔ سویپ چیکنگ اور ڈاگ سنفنگ سمیت پوری تسلی کر کے بیرونی سیکیورٹی کا نظام پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسٹیج یا وہ جگہ جہاں وزیر اعلیٰ نے بیٹھنا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر سیکیورٹی کے حصار میں ہوتی ہے۔ طارق پرویز سمجھتے ہیں کہ بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی جان بوجھ کر کم رکھی گئی یا رابطوں میں فقدان کا نتیجہ ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ خراب صورتحال کی نشاندہی ہے۔ حتمی رپورٹ تو اب انکوائری کمیشن ہی دے گا، لیکن یہ ذمہ داری کسی نہ کسی پر تو ضرور فکس ہوگی۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی میں بینڈ باجے کے لیے بھرتی کیے گئے اہلکاروں کو تعینات کیے جانے کا انکشاف ہوا تھا، جس کے بعد ایک انکوائری میں سامنے آیا کہ نہ صرف بینڈ باجے والے بلکہ کچھ معذور اہلکاروں کو بھی وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی پر تعینات کیا گیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔